اے میرے بیٹے ابشالوم، کاش میں تیرے عوض مر جاتا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 18واں باب، 9 سے 10، 14، 24 سے 25 اور 30 سے 19 باب کی تیسری آیات مقدسہ تک۔ ایسا ہوا کہ ابشالوم داؤد کے خادموں کو مل پڑا، اور ابشالوم ایک خچر پر سوار تھا، اور وہ خچر ایک بڑے گھنے بلوت کی شاخوں کے نیچے گھسا تو اس کا سر بلوت میں اٹکا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا، اور خچر اس کے نیچے سے نکل گیا۔ سو ایک آدمی نے دیکھ کر یوآب کو خبر دی اور کہا کہ میں نے ابشالوم کو ایک بلوت کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا۔ یوآب نے کہا، اس طرح میں تیرے سامنے دیر نہ کروں گا۔ سو اس نے 3 بھالے ہاتھ میں پکڑے اور ان سے ابشالوم کے دل کو چھیدا، کیونکہ ابھی وہ بلوت کے درمیان زندہ ہی تھا۔ اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور ایک پہرہ دار دیوار کے پھاٹک کی چھت پر چڑھا اور نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو پہرہ دار نے چلا کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ اکیلا ہے تو اس کے منہ میں کوئی خوشخبری ہے۔ اور وہ دوڑتا ہوا نزدیک آیا۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک طرف ہو کر وہاں کھڑا ہو۔ تو وہ ایک طرف ہو گیا اور کھڑا ہوا، اور دیکھو کوشی آ پہنچا، اور کوشی نے کہا، میرے آقا بادشاہ کے لیے خوشخبری ہے کہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تیرا انتقام لیا۔ بادشاہ نے کوشی سے کہا، آیا وہ لڑکا ابشالوم سلامت ہے؟ تو کوشی نے کہا کہ میرے آقا بادشاہ کے دشمن اور سب جو تیرے خلاف شرارت کرنے کے لیے اٹھیں اسی لڑکے کی طرح ہوں۔ تب بادشاہ بے چین ہوا اور پھاٹک کے اوپر کے کمرے میں چڑھا اور روتا رہا، اور چلاتا چلاتا اس طرح کہتا تھا، اے میرے بیٹے ابشالوم، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے ابشالوم، کاش کہ میں تیرے عوض میں مر جاتا۔ اے ابشالوم میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ یوآب سے کہا گیا، دیکھ بادشاہ روتا ہے اور ابشالوم کے لیے ماتم کرتا ہے۔ تو فتح اس روز سب لوگوں کے لیے ماتم بن گئی، کیونکہ لوگوں نے اس روز یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے غمگین ہے، اور لوگ اس دن کتراتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 86 جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور میری سن۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور میری سن، کیونکہ میں غریب اور مسکین ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اپنے خادم کو جس کا توکل تجھ پر ہے رہائی دے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور میری سن۔ تو میرا خدا ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تیرے آگے نالا کرتا ہوں۔ اپنے خادم کے جی کو خوش کر، کیونکہ اے خداوند میں تیری طرف اپنی روح کو اٹھاتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور میری سن، اس لیے کہ تو اے خداوند نیک اور غفور ہے، اور اپنے تمام ملتجیوں پر نہایت رحیم ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور میری سن۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 21 سے 43 آیت۔ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اس وقت جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔
اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یعیر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اور اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اسے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اس کو دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرانا بلکہ تقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا، اور عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے شور و غل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل کرتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔